ٹھیک ہے. اچھا ابھی صحیح. اب یہ بتائیں کہ آپ آئیں 86 میں پی ٹی وی کے لیے, کیسا ساتھ رہا پی ٹی وی کا, آپ کو کیسا لگا اور کیا ایکسپیرینس آپ کا رہا پی ٹی وی کے ساتھ؟ بہت امیزنگ, بہت مزیدار. اب وہ باتیں اگر میں کسی کو بتاؤں تو خوابوں خیالوں کے قصے لگتے ہیں. آج ایسی باتیں ہوتی نہیں ہیں. جس طرح سے سلیکشن کی, جس طرح سے پروفیشنل انداز میں, اور جس طرح سے جی ایم صاحب نے, مطلب ان کے روم میں بٹھا دیا گیا تھا, ایسے ینگ جونیئرز ہوتے ہیں آرٹسٹ کی, جی سلیکٹ ہو گئے سر. سر نے دیکھا بھی نہیں, نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. آدھے گھنٹے بعد فرصت ملی تو انہوں نے کہا, اسسٹنٹ سے پوچھا کہ جی اسکرپٹ دے دیا؟ ہاں جی دے دیا. پھر انہوں نے کہا بی بی پرمیشن لے لی ہے فیملی سے؟ کہ نہیں. تو ناراض ہو گئے, اچھل گئے اپنی سیٹ سے کہ what's going on, what's nonsense. تو سر دیکھتے ہیں بی بی آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں. میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ سلیکٹ ہو گئی. سو یہ نا بڑی خوبصورتی تھی. رشتوں تعلق میں بڑا احترام تھا, کام پہ بڑا فوکس تھا. میں خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتی ہوں, 2 دیر سے ہی صحیح, لیکن میں پی ٹی وی کے اس دور میں آئی جب ابھی فٹ مارکنگ ہوتی تھی اور 3 دن کی ریہرسل ہوتی تھی اور 1 دن کی کیمرہ سی آر ڈی آر یہ سب ہوتے تھے. تو میں بہت اچھی مطمئن ہوں کہ میں نے اچھا ٹائم دیکھا ہوا ہے. یہ بھی بہت اچھا ہے لیکن یہ بہت ہسل بسل والا ہے, بہت افراتفری والا ہے. زندگی اب بھاگ رہی ہے. اس وقت زندگی میں وہ روانی نہیں تھی, خوبصورتی زیادہ تھی, کام پہ زیادہ, مطلب جو پلیز ہوتے تھے وہ ابھی تک اس کے جملے ذہنوں میں گونجتے ہیں, جو رائٹرز ڈائلاگ لکھتے تھے, جو کردار ہوتے تھے ان سے ہم آج تک جان نہیں چھڑا سکے ہیں. تو وہ دور تو بہت خوبصورت تھا ڈیفینیٹلی. اچھا کتنے مطلب کتنا عرصے تک آپ پی ٹی وی سے منسلک رہی؟ پی ٹی وی آن اینڈ آف میں کرتی رہی ہوں. 86 میں میرا پہلا پلے حادثوں کے منتظر 14 اگست پہچان کے سلسلے کے ہوتے تھے. ہر اسٹیشن ایک پلے پروڈیوس کرتا تھا. تو اسلام آباد سے ہوئے تھے. تو ریڈیو پہ ہمارے جو پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا کہ ضرورت ہے فیسز کی, اگر کوئی آنا. ہم نے بڑی مشکلوں سے رو دھو کے اجازت لے لی تھی جانے کی. سو یو جرنی ایسے ہی شروع ہو گئی تھی تکے میں. ڈرامہ تھا پہلا حادثوں کے منتظر. اچھا. مگر اس میں ایک ایسی لڑکی کا کردار تھا جو زیادہ بولتی بھی نہیں ہے, بڑی خاموش اور شائع ہے, اور تو وہ چل بھی گیا تھا. وہ ایک جملہ تھا آخری, بڑا مشکل تھا اس کا, تھا ٹائٹل جس پہ چلتے تھے. تو وہ لڑکی کہتی ہے آخر ہم اپنی اصلاح کے لیے کب تک حادثوں کے منتظر رہیں گے. مجھے اس جملے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ جملہ ہے کیا, اس کی ادائیگی کیسے ہوگی. اور وہ ٹائٹل بیچارے پتہ نہیں پروڈیوسرز نے کیسے نکلوایا. لیکن یہ کہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہماری پوری قوم حادثوں میں گھری ہوئی ہے مستقل, اور یہ حادثوں کی منتظر قوم ہی ایسا لگتا ہے جیسے ہم اپنی اصلاح ابھی کرنے پہ تیار نہیں ہوئے ہیں حادثوں سے پہلے. کر لینی چاہیے. اچھا کیا ایج تھی اس وقت آپ کی جب آپ نے پی ٹی وی کا پہلے ڈرامہ کیا؟ 3rd ایئر میں پڑھتی تھی, تو 17 18 اور ریڈیو 19. پاکستان اس سے بھی پہلے؟ جی 1st ایئر سے ہی شروع کر دیا تھا. آواز بہت پیاری تھی, اللہ کی عطا ہے, ابھی بھی ہے. اللہ کی عطا ہے. تو وہ سب بس وہ سلسلے شروع ہو گئے ہیں. لیکن ایکٹنگ مجھے نہیں آتی تھی, سچی بات ہے. جب میں آئی ہوں مجھے ایکٹنگ نہیں آتی تھی اتنی جتنی ٹامک چوئیاں مارنے والی ہیں. اچھا کتنے ڈراماز کیے ہوں گے, اور آپ کو کچھ نام وغیرہ کچھ یاد ہے جو بہت مشہور ہوئے ہوں, لوگوں نے آتے جاتے آپ کو پہچانا بھی ان ڈراماز کی وجہ سے؟ قاسم جلالی کا ایک پلے تھا اساوری, اس میں میں نے ایک ریڈیو کی گائکا کا کردار کیا تھا جو چھوٹے چھوٹے رولز کے چھوٹے چھوٹے پروگرامز کے لیے بیچاری کھڑے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اور وہ اس میں لوگوں نے مجھے بہت اچھا اور رسپانس دیا تھا. وہ پی ٹی وی کا تھا, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پلیز ہیں. وہ رکتے ہیں, پوچھتے تھے, بتاتے تھے. اب تو خیر ایسا نہیں ہے. اور کون کون سے آپ کو ڈراماز کے نام یاد ہیں؟ میں نے وہ اشفاق احمد کے جو تھے ایک محبت سو افسانے, وہ میرے لیے بہت بڑا پرائڈ ہے کہ میں اشفاق صاحب کے ایک پلے میں مجھے کرنے کا موقع ملا. تو مجھے تب بھی ایکٹنگ نہیں آتی تھی, لیکن میں نے پوری جان ماری تھی کہ کسی طرح سمجھ سکوں. سارے انسٹیٹیوٹ نہیں تھے, سیکھنا نہیں تھا, جو بتا دیا بڑوں نے اس کے تحت کرتے تھے, جو ڈائریکٹر نے بریف کر دیا اس کے تحت کرتے تھے. تو یس, پی ٹی وی سے بہت شاندار پلیز ہیں, لیکن زیادہ تر سنگل سولوز میں رہے. سیریلز میں نے کم کیے ہیں, بچوں کے لیے کیا ہے, شوق سے 2-3 سال سیریل کیا ہے بچوں کے لیے. جس چیز میں جس کام پہ دل آ جائے نا, یعنی کہ بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے یا کوئی سبجیکٹ اچھا ہوتا ہے, تو پھر تو میں ضرور کر لیتی تھی.
के लिए कौन सा था प्रोग्राम? 2 साल चला है। खालिद अनम उसमें मेरे हस्बैंड थे, और अब तो माशाल्लाह वो बच्चियाँ बड़ी बड़ी मतलब बहुत अच्छे रोल्स कर रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कर रही हैं, जो उस वक्त बच्चियाँ बने हुए थे हमारे। तो यस, पीटीवी में मैंने बड़ा एंजॉय किया है। मुझे वहाँ का माहौल, वहाँ का काम, जो एक सिचुएशन है वो पसंद है, बिकॉज़ प्राइवेट में एक बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है। मेरी आईज़ बहुत वाटरी हो रही हैं बेटा, दूर तक आ रहे हैं। अच्छा, और क्या है? व्हाट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, ड्रामों के अलावा भी आपने काम किया है कोई प्रोग्राम्स वगैरह में? लाइक क्या मतलब? मतलब जैसे कई दफ़ा कुछ शोज़ होते हैं ना, मुख्तलिफ उस तरह के किसी शोज़ वगैरह में भी आपने काम किया ड्रामों से? नहीं, मैंने आपके सॉरी, एक सेकेंड, ड्रामों के अलावा मैंने एंकर बहुत किया आपके यहाँ टीवी पे। सहरी ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन, जी जी, मैंने एंकर किया है। पीस, आ जाओ बेटा, बैनुल अक़वामी हम आहंगी पीस के जो प्रोग्राम्स होते हैं और इस टाइप के मैंने बड़े किए हैं पीटीवी अच्छा, पे। मैंने आपको प्राइवेट चैनल्स पे भी देखा है। कब तक लास्ट आप काम करती रही हैं अभी तक ड्रामास में? मैं 2015 के एंड में मैंने छोड़ दिया था। 16 से मैं बीमार पड़ी हूँ। उसमें भी आई, डायरेक्शन में भी कुछ? हाँ जी, डायरेक्शन भी की, मॉडलिंग भी की, ऑडियो भी किया, सब कुछ कर लिया। दिल भर गया, खुश हो गया, जो चाहा कर लिया, जो चाहा पा लिया, जो चाहा मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, बड़े अच्छे अच्छे रोल्स किए, बड़े अच्छे अच्छे लोगों का साथ रहा। हमारे आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं हमारे पाकिस्तान के, पीटीवी के जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं, खूबसूरत लॉट है उनकी। वो खूबसूरत लोगों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। वो यकीन करें, और वो बिखरते जा रहे हैं कि करके सब मतलब अब नहीं इकट्ठे हो पाते हैं। मैंने मतलब जो ड्रामास चलते थे पीटीवी के, वो इस हद तक मशहूर होते थे, आते जाते मतलब हर बंदे की ज़बान पे उसके डायलॉग्स भी होते थे, इतने इसलिए कि मशहूर। एक ही था ना, दिन में एक चलता था, तो और कहानी भी ऐसी कि वाकई असर करती थी। मेहनत होती थी। अब मेहनत नहीं होती है, अब पैसा मैटर करता है और टाइम मैटर करता है। कितने टाइम में कितनी ज़्यादा आप तादाद में लिख सकते हैं मैटर करता है, कितने टाइम में कितने ज़्यादा सीन्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ये मैटर करता है। तो उससे क्वालिटी फ़र्क तो थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा काम तो हो रहा है। कोई बट वो वाकया दिल याद को है? छू लेने वाला काम जो है ना, जो दिल को छू लेने, वो देखें फिर बरसों में भी नहीं आ पाता। पीटीवी के ड्रामास तो वाकई बहुत मशहूर है। तो आपने इतने मतलब धीमा मिजाज, इतने पोलाइट वे में आप टीवी पे भी इसी तरह से बिल्कुल आपकी डायलॉग्स नहीं, मैंने डिलीवरी होती है? चुड़ैलों वाले भी कुछ रोल किए, कोशिश की उसमें अपने। ज़ाहिर है, आर्ट बीइंग एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट की हमेशा कोशिश होती है कि पैटर्न ना हो जाए, किसी किस्म का छाप ना लग जाए। अब एक अंदाज और लहजा तो वो है, लेकिन किरदार के अकॉर्डिंगली मैंने हर तरह से लहजा भी बदला है, एक्सेंट भी बदले हैं। मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा, मुझे मतलब आई एम हैप्पी सोल। तो ये जो भी आपने मतलब काम किया, उसमें कुछ कोई भी एक याद आपकी कोई खूबसूरत आपको लगा हो कि बहुत मज़े का वक्त था, या बहुत ही कोई दिलचस्प वाकया, या कोई आपको मिल गया हो जिसने आपको याद दिलाया? हाँ, एक छोटा सा वाक़या अचानक याद आ गया। टीवी पे रिकॉर्डिंग हो रही थी, और खाने के सीन जब होते हैं तो एक साथ ही होते हैं, क्योंकि वही खाना हर सीन में रखना होता है और वही टेबल सजी हुई होती है। तो अब मैं ज़रा जल्दी तैयार होकर पहुंच गई थी। मेरा कोई 11-12 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, मैं सेंस ऑफ स्मेल नहीं है मेरे पास, पता नहीं चलता। तो खाना लगा हुआ था, भूख बहुत लग रही थी, तो मैं बैठ गई वहाँ पे और इंतज़ार करने लगी, नहीं आए। तो मैंने कहा चलो प्लेट तो अभी गंदी करनी है, मैंने डाल दिए चावल उसमें। मैं खाती नहीं हूँ बिरयानी, लेकिन भूख इतनी लग रही थी, मैंने एक निवाला लेके खाया। इतने में बद्दो की एंट्री होती है ना, बदर खलील साहिबा की सेट पे एंट्री होती है, वो गरारे पहने हुए अपने। आए हाय, ये बदबू कहाँ से आ रही है, आए हाय ये क्या बदबू है। हम सब डर गए, यार ये इनको कहाँ से आ रही है। करीब आई तो कहती है इसमें से बदबू आ रही है, तुम खा रही हो। तो सेट पे इस किस्म की चीज़ें हैं ना। अब क्योंकि टाइम होता है ना, हम लोग को होता है कि करना है, काम करना है, काम कर लें फिर खा लेंगे, आराम से फारिग हो जाएं फिर खा लेंगे। तो उसमें वो सुबह का आया हुआ कब का पड़ा है खाना, क्या नहीं, ये सब चलता रहता है, यू नो, छोटे छोटे वाक़यात, प्यार और मोहब्बत के किस्से हैं सारे। रख रखाव वाली जो तबीयत है, इतना सॉफ्टली बोलना, ये कहाँ से आ गया? मेरे ख्याल में वालदा से, इलाहाबाद के हैं ताल्लुक़ पीछे से, तो शायद वो थोड़ा कल्चर्ड
بڑوں کا ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے ایسی ہی تھی یا نہیں, شرارتی تھی بچپن میں؟ بہت پٹاخہ تھی, بہت بلانٹ تھی, بہت بدتمیز تھی, بہت ضدی تھی. مطلب اکلوتی نہیں تھی, بہنیں سب اور سے بڑی تھی, بہت سارے آ گئے تھے لائن سے, اس لیے ضد بہت تھی. تو اور بہت ڈیئرنگ تھی, پہاڑوں پہ اکیلے نکلتی تھی, شکار پہ جانے کا ہمیشہ شوق تھا. مطلب اب یہ لوگ مجھے بتاتے ہیں میری فیملی والے کہ آپ باہر کو نکل کے پھولوں کی کیاریوں میں آوازیں دے رہی تھی, کوئی ہے آ جاؤ میرا دوست بن جاؤ. جن بھوتوں کو بلاتے رہتے تھے, لائک آئی واز اے ویری ڈیئرنگ پرسن بچپن ہی سے, چھوٹے بچے کے طور پہ. اور میں نے اپنی انڈسٹری میں بھی میں نے ڈیئر کیا ہے, کہ میری فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے اس فیلڈ میں, اور بڑا مشکل ہوتا ہے بچیوں کو اس طرح. اس وقت بچے تھے, اب تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, بزرگ ہو گئے ہیں, لیکن میں نے اتنا ٹائم گزارا ہے. اور پی ٹی وی کے حوالے سے تو بہت اچھی ہے, ہر جگہ کے حوالے سے اچھی یاد ہے, لیکن پی ٹی وی ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ہماری ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کے لیے دعائیں بہت ساری کہ اللہ اسے ہمیشہ آباد رکھے, اور یہ ایک ایسی جگہ بنے جہاں سے لوگ نکلیں اور انڈسٹری میں پھیلیں, سیکھ کے نکلیں. اچھا, آپ کی باقی پرسنل جو لائف ہے وہ بھی اسی طرح سے تھی, مطلب سپورٹیو رہے ہسبینڈ بھی؟ ہاں, ہسبینڈ سپورٹیو رہے, ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا. بہن بھائی ماں باپ سے تو پوچھ کے ہی آئی تھی. والدہ کا تھا ایشو, وہ جو ہوتے ہیں شروع میں اسٹانٹس, شادی کیسے ہوگی, کیا ہوگا والی کہانیاں. تو خیر وہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, پڑھی لکھی فیملی ہے, سمجھدار ہے, ان کو مطلب جتنی میں سخت مزاج عورت ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ نکل گئی, بڑی بات ہے اس انڈسٹری میں, ورنہ کون برداشت کرتا ہے کسی کی بات. کیونکہ میں کسی کی زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو رہی ہو نا, تو میں سب سے پہلے کھڑی ہو جاتی ہوں. اپنے خلاف تو زیادتی پہ اتنا نہیں بولوں گی, کسی کے خلاف ہو, کسی کے بارے میں ہو رہی ہو تو میں سیٹ پہ بھی نہیں چھوڑتی کسی کو. اچھا, یہ بتائیے کہ کینسر جو ہے آپ کو پہلے بھی ڈائگنوز ہوا تھا, پہلے کوئی اور تھا؟ نہیں. اچھا, اس سے ایک ہی وہ ہے کیا؟ اچھا, کس چیز کا کینسر؟ جی, سی اے کینسر ڈائگنوز ہوا تھا, لیکن اس کے بعد وہ ریموو ہو گیا ہے, لیکن اب آنتوں میں آ گیا ہے. اچھا, وہ اس وقت میرے خیال میں 2016 میں پہلی بار ڈائگنوز ہوا تھا. جی 15 کے اینڈ میں ڈائگنوز ہوا ہے, 16-17 علاج چلا ہے, 17 میں آپریشن ہوا ہے, 18-19-20 گزارا ہے, 21 آ گیا ہے, تو پھر شروع ہو گیا ہے معاملہ. اچھا, یہ ابھی آپ کو پتا مطلب دوبارہ نہیں دوبارہ سے ہے ہی ہے, مستقل ہے. لیکن وہ کیموتھیراپی تو ختم ہو گئی تھی نا بیچ میں. اس سے وہ اس وقت وہاں کا پورشن ختم ہو گیا, اب کہیں بھی نکل آئے گا. یہ تو ایسی چیز ہے نا, یہ تو کہیں بھی کبھی بھی کیسے بھی ہو سکتی ہے. ایکچولی اس میں کینسر کا قصور نہیں, اس میں ہمارے لائف سٹائل کا قصور ہے. ہم جتنا آرٹیفیشل زندگی گزاریں گے, جتنا نیچر سے دور رہیں گے, قدرت سے دور رہیں گے, قدرتی ہوا سے دور رہیں گے, تازہ روشنی سے, سورج کی دھوپ سے دور رہیں گے, اتنا ہمارے باڈی پہ اثرات بڑھتے چلے جائیں گے. جتنا ہم اپنے آپ کو پلاسٹک میں گھیریں گے, جتنا ہم اپنے آپ کو یہ ان نیچرل فیبرک جو ہے, کاٹن کے علاوہ جو ہے فیبرک, اس میں ڈالیں گے, جتنا ہم اپنے آپ کو پرزرویٹیوز میں ڈالیں گے, جتنا ہم اپنے آپ کو فوڈ کو اچھا کرنے کے لیے جو کلر یوز کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, نہ کریں. نیچرل جو ٹیسٹ ہے اس پہ رہیں, چینی چھوڑ دیں, چینی ایک زہر ہے, نمک کا کم کر دیں, وہ ایک زہر ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن ہم میری طرح اس وقت جاگتے ہیں جب کسی پریشانی میں آ چکے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اتنا کام کرتے ہیں, میں نے اور بھی کافی آرٹسٹ سے بات ہو چکی ہوئی ہے ویسی روٹین میں, اتنا کام کرتے ہیں لیکن کوئی مطلب آگے جا کے اسٹیج میں آ کے جب آپ کام چھوڑ دیا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں, یا پھر وہ معاوضہ نہیں ملتا. کون کہتا ہے پوچھتا نہیں ہے, یہ تو اکثر لوگ انسان کہتے کی ہیں کہ اپنی صرف اپنی ہماری مطلب مشہور ہیں, لیکن وہ جو بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ جی وہ پتہ نہیں, وہ اخبار والے اپنی خبر بنانے کے لیے جتنا خبر کو بگاڑ دیتے ہیں, جو اصل خبر ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے. بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی نہیں پوچھتا ہے. ماشاء اللہ ابھی بھی ایک بہت گرینڈ پروجیکٹ کر آئی ہوں, بہت مہنگا پروجیکٹ کر آئی ہوں, صرف اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو سپورٹ کرنا تھا, چلانا تھا. ایسی کوئی بات نہیں. کام مارکیٹ میں کام آتا ہو اور کرنے کے قابل ہو تو کر سکتے ہیں نا, اگر کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے تو کیسے کر سکیں گے. بات صرف اتنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہماری انڈسٹری کے جو لوگ ہیں, ہماری اسپیشلی جو میری ڈرامہ انڈسٹری کے ساتھی ہیں, جتنے سارے ساتھ ہیں, انہوں نے ایک لمحے کے لیے کسی نے مجھے نہیں چھوڑا.
اور وہ مجھے جان پوچھ کے مطلب زیادہ تنگ نہیں کرتے، پریشانی کے آپس میں ایک دوسرے سے باخبر رہتے ہیں، پوچھتے ہیں. یہ بہت غلط ہے کہ جی وہ بوڑھے ہو گئے تو کوئی پوچھ نہیں رہا، کوئی کچھ نہیں. یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. یہ ہمارا پاکستان، اس ملک کی عوام اس معاملے میں بہت قوموں سے بہت آگے ہے. یہ لوگوں کا بہت خیال کرنے والے، پیار کرنے والے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا سب کچھ اس پہ قربان کرنے والے لوگ ہیں. تو میں آج جہاں ہوں اتنی تکلیفوں اور اتنی لمبی جدوجہد کے باوجود، وہ صرف اس وجہ سے ہوں کہ میرے ساتھ میرے ساتھیوں کا میرا ساتھ تھا، میرے بہن بھائیوں کا میرا ساتھ تھا، میرے جو اور قریب پیارے ہیں، میرے کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا ساتھ تھا. ورنہ نہیں کوئی سروائیو کر سکتا اس سلسلے سے، کیونکہ اس میں پیار بھی چاہیے، محبت بھی چاہیے، آپ کو ایک تسلی بھی چاہیے، آپ کو ہمت افزائی بھی چاہیے ہوتی ہے پیشنٹ کو، جو دینے والا کوئی موجود ہو ساتھ، جس کو ہمت بندھاتا رہے. تو یہ سب مل کے کام ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں ابھی بھی کام ہو رہا ہے. پچھلے دنوں میں نے جو آواز اٹھائی تھی آرٹسٹ رائلٹی کے حوالے سے، اس کے اوپر کام ماشاءاللہ سے شروع ہو گیا ہے. ہاں جی. اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ایسے فنڈز کریٹ کیے جائیں کہ جہاں اگر ہماری کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کی مل کے دیکھ بھال کی جا سکے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کمیونٹی ہیلپ ہوتی ہے، کمیونٹی کیئر ہوتی ہے، ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے، آپ لوگ سرمایہ اتنا زیادہ ملک کا، مطلب آپ لوگوں نے اتنے سال، اتنی زندگی اپنی، اتنا کام کیا، اتنی محنت کی، سامنے رہے. اب وہ چہرے، وہ سب چیزیں، ان کو امپورٹینس ملنی چاہیے ہر لحاظ سے. ملتی ہے بیٹا، آپ سب کو دے رہے گورنمنٹ ہیں. نے کون کون سے گورنمنٹ نے مطلب سپورٹ کرنے کی کوشش کی، یا کسی نے واقعی کیا؟ پتہ ہی نہیں تھا پہلے تو کسی کو کہ میں کس حال میں ہوں. جب پتہ چلا ہے تو یہ سب نے کانٹیکٹ کیا ہے. سارے ہاسپٹلز نے کانٹیکٹ کیا ہے، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، گورنمنٹ نے، ہاسپٹلز نے بھی، ہاسپٹلز نے بھی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. لائک بڑی بات ہے. ایس آئی یو ٹی کا بھی کینسر کا جیسے کھل گیا ہے تو وہاں سے بھی مجھے آفر آ گئی. بہت بات ہے، جزاک اللہ، شکریہ. تو وہی میں کہہ رہی ہوں، یہ غلط بات ہے. ایسے بالکل نہ کہ کوئی کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی کہانی نہیں. ماشاءاللہ ہر کوئی موجود ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے. اسی لیے میں کھڑی بھی ہوں، نظر بھی آ رہی ہوں ابھی تک، ہمت کر کے آتی ہوں سامنے کے، بتا سکوں، لوگوں کو امید دلا سکوں کہ یہ چیزیں تو ہوتی ہیں زندگی میں. زندگی میں جہاں سکھ ہوتے ہیں وہاں دکھ بھی ہوتے ہیں، جہاں بیماری ہوتی ہے وہاں تندرستی بھی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے. یہ دونوں پارٹ ہیں. اس میں یہ تھوڑی ہے کہ ایک کوئی برا وقت آ گیا ہے تو بس اب ختم ہی ہو جائے گا معاملہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمت باندھی رکھنی پڑتی ہے انسان کو اپنی. اچھا، آپ ای ٹی وی کے ساتھ اتنے عرصے تک رہی ہیں، 33 ایئرس. 33 ایئرس ساتھ رہا ہے. تو ایک ضابطہ گورنمنٹ کا چینل ہے، تو آپ گورنمنٹ سے اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی کہ وہ اداکاروں کے لیے، ایکٹرس کے لیے کچھ سپورٹ؟ گورنمنٹ سے میں کیا کہوں، گورنمنٹ تو ہر 5 سال میں بدل جاتی ہے. بیچارے کوشش ہر دفعہ جو آتے ہیں کرتے ہی ہیں. ابھی بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جتنے ہیں سب سندھ گورنمنٹ میں جو ہے کلچرل ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے لوگ ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں کام. فیڈرل میں بیٹھے ہوئے ہیں کلچرل، اس میں بہت اچھے کرنا چاہ رہے ہیں، کریں. ہماری انڈسٹری پچھلے بہت سالوں سے جتنا اگنورڈ رہی ہے، جتنا اس کو پس پش ڈالا گیا ہے، اور اس میں بہت ساری پرابلمز آئی ہیں. فلم انڈسٹری کی طرح ٹی وی انڈسٹری بھی دم توڑتی چلی جا رہی ہے. ضرورت ہے، ایک سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے. سرپرستی سے ادارے زیادہ اچھے چلتے ہیں. یس، چلنی چاہیے. تو آپ کیا مشورہ رہے گی؟ کیونکہ دیکھیں، آپ بہت ہی ایک قانون بننے چاہیے. ہر ایک کے رائٹس سے متعلق قانون ہونے چاہیے اور ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے اس وقت انڈسٹری میں بہت سارے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ ایسے ہیں جن کے جو پروڈکشن میں تھے اور جن کے کروڑوں روپے چینلز کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے نہیں دے رہے ہیں. تو کہاں سے سروائیو کریں گے؟ وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو یس، وہ ہونے چاہیے، لاز ہونے چاہیے، قانون ہونے چاہیے، اور اس پہ عملداری ہونی چاہیے. اور ایسا قانون ہو جس سے آرٹسٹ کو، یہ جو کریٹیوٹی کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سپورٹ مل سکے. صحیح. کیونکہ ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک تھوڑا سا کوشش تو کی جاتی ہے لیکن اس میں کامیابی نہیں ہوتی، اس لیے کہ پیچھے ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہیں. جو فنڈز جنہوں نے اپنے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ فنڈز جو ہیں ادھر ادھر کیوں چلے جائیں، یہ ادھر ہی چھپے رہیں تو یہیں سے استعمال ہو جائیں. اب بہت سارے فیکٹرز ہیں ہمارے، مطلب اپنی اس میں بھی بہت سارے ہیں کہ تھوڑا مل جائے تو بڑے کو جانے دو، تھوڑے پہ تیار ہو جاؤ. مطلب بہت ساری کہانیاں ہیں. لیکن اگر انسان چاہے، میرا تو وقت از اوور. اب تو نئے آرٹسٹ ہیں، نئے لوگ ہیں، نیا خون ہے، نیا بلڈ ہے. آئیں اپنے لیے محنت کریں. یہ وقت نہ آنے دیں کہ آخر میں
یہ وقت سے مراد تو یہ وقت تو خیر کسی پہ بھی آ سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی کمیونٹی کیئر ہونی چاہیے، کوئی ہیلتھ کیئر ہونی چاہیے، کوئی لاز، کوئی قانون، کوئی پروٹیکشن ہونی چاہیے، جو ہم لوگ کام کرتے ہیں ہمارے پیسوں کی کوئی پروٹیکشن ہونی چاہیے. وہ اس سلسلے میں بس ایسا لگتا ہے کہ کیوٹک ہے، سڑک گلی محلے میں گلی کھیلی جاتی ہے، گلی ڈنڈا کھیلا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وقت تو یہ سچویشن ہے جب، لیکن اگر پراپر کوئی قانون بنیں گے، کوئی طریقہ ہوگا، آرگنائزیشن ہوگی کوئی اس کو ہینڈل کرنے والی، تو شاید چیزیں بہتر ہو جائیں. اچھا، کس طرح سے یہ سال گزرے آپ کے؟ آپ نے کتنی ہمت کی اس بیماری سے، اس تکلیف سے گزارا کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو کتنا سنبھالا اور کس کس نے آپ کو سپورٹ کیا؟ ظاہر فیملی فرینڈس نے تو سپورٹ کیا، سنبھالا، دعاؤں میں یاد رکھا، ہمیشہ حوصلے بڑھائے. لیکن بیماری کوئی بھی ہو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور یہ تو ہے، یہ بہت بہت مطلب یہ ایسی جگہ سے جا کے انسان کو پکڑتی ہے جہاں اس کو بے بس کرتے ہیں. میں نے تکلیف میں گزارے ہیں اور سکون سے بھی گزارے ہیں درمیان میں، شکر کے ساتھ بھی. اب ساری تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو ہمت کرنی اس لیے پڑتی ہے، دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. ہمت نہیں کریں گے تو بیماری زیادہ بڑھ کر آ جاتی ہے. اگر آپ ہمت ہارتے ہیں یا دل چھوٹا کرتے ہیں یا کمزور محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو بیماری آپ پہ حاوی ہو جائے گی. تو بیماری کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جسٹ بی پازیٹیو، جو ہو رہا ہے کہیں کہ ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے، جسٹ ریلیکس، کام. اس طرح سے گزارا ہے میں نے یہ وقت اللہ کے آسرے پہ، اس کے سہارے پہ، کہ جو اس نے ڈالی ہے تو کاٹ بھی دے گا. تکلیفیں لیکن بہت ہیں. میں آپ کا انٹرویو سنا تھا، آپ نیچر لور بھی ہیں بہت زیادہ. مجھے نیچر زندگی دے دیتی ہے، مجھے بھی کہ جنگل باغ میں چھوڑ دو میں ٹھیک ہو جاؤں گی. تو آپ گلگت چلی گئی تھی؟ ہاں، وہ اس لیے کہ وہاں آکسیجن ذرا بہتر ہے، اور تھوڑی غذا صاف ستھری مل جاتی ہے. اور اس لیے بھی نہیں گئی تھی، اس لیے گئی تھی کہ میں بہت سال پہلے وہاں پہ رہ کر آئی تھی، تو مجھے پتہ تھا وہاں کے ایریاز کا تھوڑا بہت، اس کی بیوٹی کا اندازہ تھا. لیکن اکیلے کینسر کے ساتھ وہاں پہ میرے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اپنے آپ کو مینیج کرنا، گھر مینیج کرنا ایک بیمار شخص کے ساتھ بڑا مشکل تھا. میں نے کوشش کی لیکن پوری، میں نے چاہا میں کسی کے اوپر برڈن نہ بنوں. لیکن ابھی جب بیماری بڑھی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر آ کے اس کا علاج یہیں کراچی سے ہی ہوگا. تو وہاں پہ کیسے علاج کرواتی تھی؟ نہیں، وہاں کوئی علاج نہیں تھا. وہاں سے صرف میں تازہ پہاڑی جڑی بوٹیاں، سبزیاں، پھل، آکسیجن، دیٹ واز مائی علاج. وہی بہترین تھا. اچھا، آپ کیا کہنا چاہیں گی وہ خواتین یا وہ لڑکیاں جن کو، جو کینسر جن کو ہو جاتا ہے، ان کا ہمت حوصلہ آپ کیسے بڑھائیں گی؟ میں یہی کہوں گی بیٹا، جو زندگی میں آ جاتی ہے سامنے، وہ آ جاتی ہے، اس کو فیس کرنا چاہیے. مائز آپ رک جائیں 2 منٹ کے لیے، بالکل یہیں پہ اسٹل ہو جائیں، بیٹھ جائیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں جو پرابلم آ جاتی ہے وہ تو آ جاتی ہے، جو چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے. اس کو فیس کرنا چاہیے، اس کو مقابلہ کرنا چاہیے، اور مقابلہ بھی رو رو کے کریں گے تو وہ پرابلم حاوی ہو جائے گی آپ کے اوپر، وہ آپ کو کل کر دے گی، ڈسٹروائے کر دے گی، تباہ کر دے گی، کمزور کر دے گی. لیکن اگر آپ میں ایک پازیٹیوٹی، وہ جو صبر اور شکر کی ہمارا رب ہمیں دیتا ہے، ہمارے مذہب میں ایک ہے، اس کا دامن، اس سے کہ مایوس نہ ہو، کہتے ہیں نا، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اپنی آپ ہمتیں گیر اپ رکھیں، اور جو زندگی میں آتا ہے جیسے آتا ہے اس کو ہنس کے سہ لیں گے بس. ٹھیک ہے، تھینک یو. آپ نے کچھ خود سے میسج تو نہیں دینا؟ اچھا، میں پوچھ رہی تھی آپ